الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں، ان کے رفع آسمانی کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اور اشارتاً یہ بات بھی زیر بحث آئی تھی کہ تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والے مسیح کے منتظر ہیں۔ ان تینوں میں سے مسلمان اور عیسائی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے منتظر ہیں، جبکہ یہودی مسیح کے منتظر ہیں لیکن عیسیٰ ابن مریم کے منتظر نہیں ہیں۔ یہ کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ آج میں نے اس خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کو سورۃ صافات کے آخر میں سے 3 آیات سنائی ہیں، جن میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، یقیناً ہمارا ایک حکم پاس ہو چکا ہے اپنے پیغمبر بندوں کے لیے، اپنے رسول بندوں کے لیے۔ وہ حکم کیا ہے؟ انہم لہم المنصورون، ان کی لازماً مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکر لازماً غالب ہو کر رہیں گے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول بھیجے جن کی تعداد 1,24,000 تک آتی ہے، 40,000 سے لے کر مختلف روایات میں 1,24,000 تک ان کی تعداد آتی ہے، جن میں سے 313 رسول تھے۔ یہ بات متفق علیہ ہے کہ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں نبوت عام ہے، یعنی سب کے سب نبی تو ہیں، لیکن رسالت خاص ہے کہ صرف اس میں سے ایک مخصوص تعداد جو ہے وہ رسولوں کی ہے۔ ان دونوں کا مفہوم بھی سمجھ لینا چاہیے کہ نبی جو ہے یہ نبون یا نباون سے بنا ہے، مختلف آراء ہیں۔ اگر نباون سے مانا جائے تو نباون کہتے ہیں اہم خبر کو۔ 30ویں پارے کی پہلی سورت نبا ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، یہ کس چیز کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے سوال و جواب کیے جا رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں کہ جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ تو نبا کی معنی خبر ہے، تو نبی اگر اس سے مانا جائے تو اس کی معنی ہے اہم خبر لانے والا، اور سارے انبیاء کرام نے سب سے اہم خبر یعنی آخرت کی خبر دی، آخرت کے بارے میں وارن کیا ہے۔ دوسرا، نون با واو کا مادہ، نبون بلندی کو کہتے ہیں۔ تو انسانوں میں سے اونچے سٹیٹس کے حامل جو لوگ ہیں وہ انبیاء کرام ہیں، وہ نبی ہیں، انسانوں میں سے چنے ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیشن کے لیے سلیکٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا اور انہوں نے وہ پیغام باقی نوع انسانی تک پہنچایا۔
یہ تو ہوگی ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے کہ جہاں تک انبیاء کرام کا تعلق ہے، قرآن مجید کے اندر جمع کے صیغے میں ایک سے زائد مرتبہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، یعنی بنی اسرائیل پر جو الزامات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا الزام کیا ہے؟ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، ان کا نبیوں کو قتل کرنا۔ اور عربی زبان میں جو جمع کی فارم ہے وہ 3 سے شروع ہوتی ہے، اردو اور انگریزی کی طرح 2 سے شروع نہیں ہوتی، تو کم سے کم 3۔ اور پھر یہ کہ ہمارے جو جانے پہچانے نام ہیں نبیوں کے، ان میں سے حضرت زکریا اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ دونوں ہی نبی ہیں اور دونوں ہی قتل ہوئے، یعنی یہ خود اسرائیلی تھے۔ حضرت زکریا بھی اسرائیلی ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت یحییٰ بھی ان کے بیٹے ہیں، تو ظاہر ہے بنی اسرائیلی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا قتل ہوا۔ اور قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے کہ اگرچہ ہم نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے کہ جب بھی کوئی پیغمبر آئے گا وہ بات لے کر جو تصدیق کرے اس کی جو پہلے موجود ہے، یعنی تورات میں موجود ہے، تو وہ لازماً اس کی تصدیق کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی نصرت بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے۔ لیکن قرآن مجید ہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ افکلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، کہ ایسا نہیں ہوا ہر مرتبہ کہ جب بھی کوئی رسول آیا، کوئی پیغمبر آیا، کوئی ایسی بات لے کر جو انہیں پسند نہیں تھی، تو ان میں سے کچھ کو تو تم نے قتل ہی کر دیا اور کچھ کا تم نے انکار کیا، یعنی اس پہ اکتفا کر دی کہ مانا ہی نہیں، اس کو نبی نہیں مانا۔ لیکن جہاں ان کا بس چلا انہیں اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، بہت سے نبی قتل ہو گئے۔ اور قرآن مجید میں یہ عام اسلوب ہے کہ نبی اور رسول ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے اسلام اور ایمان، اسلام ایمان کے معنوں میں، ایمان اسلام کے معنوں میں۔ لیکن کوئی ایک آدھ مقام ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جہاں قرآن مجید اسلام کو ایمان سے ممیز کرتا ہے یا ایمان کو اسلام سے ممیز کرتا ہے۔ وہ سورہ حجرات کے اندر آیت نمبر 14 اور 15 کے اندر آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے کہہ دو کہ تم ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ پھر اسلام کا تقاضا بیان کر دیا اور پھر ایمان کی حقیقت کو اگلی آیت میں 15ویں آیت میں بیان کر دیا۔ اسی طرح نبی اور رسول مترادفات کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن کہیں کہیں ان کا فرق بھی قرآن مجید کے طالب علم پر واضح ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا، اور یہ مضمون بھی قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے کہ ہمارا ایک فیصلہ، ہمارا ایک کلمہ، ہمارا ایک ورڈکٹ ہمارے رسول بندوں کے بارے میں پہلے سے جاری ہو چکا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ انہم لہم المنصورون، کہ ان کی لازماً مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکر بہرحال غالب ہو کر رہیں گے۔ اسی طرح سورۃ مجادلہ کے آخر میں فرمایا گیا، آیت نمبر 21 ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ لکھ دیا ہے، صادر فرما دیا ہے، یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ لأغلبن، میں ضرور غالب ہو کر رہوں گا، انا ورسلی، میں بھی اور میرے رسول بھی۔ اچھا، یا تو ہم یہ مان لیں کہ جو قتل ہو گئے وہ سوتیلے نبی تھے اور جن کو اللہ نے بچایا وہ حقیقی نبی تھے، پھر تو بات اور ہے۔ لیکن ہمارا ایمان کیا ہے کہ سب کے سب نبی جن کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے اور جن کا تذکرہ نہیں بھی ہے، احادیث میں بھی تذکرہ ہے، وہ سب کے سب سچے نبی تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو کوئی قتل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل ہونے دیا ہے، شہید ہونے دیا ہے، تو اس کی کوئی خاص حکمت ہے، کوئی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ کو سیکیورٹی اللہ تعالیٰ نے فراہم کی، کچھ کو سیکیورٹی فراہم نہیں کی۔ تو نوٹ کر لیجئے یہ بات کہ جب بھی کسی رسول کو الہ کے لفظ کے ساتھ، الہ کیا ہے؟ یہ حرف جار ہے، پریپوزیشن کہہ لیں، الہ کے لفظ کے ساتھ کسی شخص یا قوم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور پھر اسے نہ مغلوب ہونے دیتا ہے نہ قتل ہونے دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، پہلے 5 جن کا میں نے بھی ذکر کیا ہے، یہ قوموں کی طرف بھیجے گئے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے قوموں کو دعوت دی لیکن قوموں نے مان کے نہیں دیا، بلکہ ان کی جان کے درپے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ معاملہ کیا کہ ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا اور انہیں بچایا، مختلف شکلوں میں ہلاک مختلف طریقوں سے کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایک بارش اور سیلاب سے ہلاک کی گئی، ڈبو دیا پانی میں۔ ہود علیہ السلام کی قوم ایک تیز آندھی آئی، آندھی کی شدت بھی زیادہ تھی اور ڈیوریشن بھی زیادہ تھی۔ عام طور پر ہم جس آندھی سے واقف ہیں وہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ صرف چلتی ہے، اور شہر کے آدھے سے زیادہ بل بورڈ جو ہے وہ اکھاڑ دیتی ہے، اور اسی قریب نہر پر 2-4 درخت ضرور اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں، صرف 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کی آندھی سے۔ لیکن قوم عاد پر جو آندھی چلی وہ 7 دن راتوں پر مشتمل تھی، مسلسل۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی وہ ایسے اکھاڑ پھینکے گئے جیسے کوئی سوکھا تنا جو ہے کھجور کا، وہ یوں کر کے یوں اکھاڑ کے پھینک دیا جائے، ایسی زمین پر ہوا۔ قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہاں کیا ہوا کہ انہوں نے تقاضا کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ہم تب آپ کو مانیں گے اگر ہمیں آپ ہماری مرضی کا معجزہ دکھائیں۔ یعنی اپنے خیال کے مطابق انہوں نے ایک امپاسبل چیز کا تقاضا کر لیا کہ اس سامنے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو جائے اور ایک بچے کو جنم دے دے۔ ایسے ہی ہو گیا۔ اب چونکہ انہوں نے پسند کا معجزہ مانگا تھا اور وہ معجزہ اللہ نے دکھا دیا، لیکن نہ انہوں نے ماننا تھا نہ مانا۔ پھر وہ اونٹنی جو انہوں نے اپنے تقاضے پر مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، وہ اونٹنی ان کے لیے عذاب بن گئی۔ وہ کھانے پہ آتی تھی، چرنے پہ آتی تھی، کھیتوں کے کھیت چر جاتی تھی، پینے پہ آتی تھی تو گھاٹ کے گھاٹ پانی کے وہ پی جاتی تھی، خالی کر دیتی تھی۔ بڑے تنگ ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے وارن کر دیا، دیکھنا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو ہاتھ نہ لگانا برے ارادے کے ساتھ، اور اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی برا ارادہ رکھا تو پھر اللہ کے عذاب کا بھی انتظار کرنا۔ پریشان تو بہت سے لوگ۔ ایک ان میں سے جو سردار تھا وہ ذرا زیادہ ہی بولڈ قسم کا تھا۔ مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کریں، صالح وارننگ بھی دے رہا ہے اور سب اندر سے سب سرداروں کو پتہ بھی ہے کہ صالح اللہ کے رسول ہے، لہذا ڈر بھی رہے ہیں۔ اور ایک آیا ان میں سے، ڈرن دی کیڑی گل ہے، میں نے دیو تلوار، اور سامنے اونٹنی آ رہی تھی اور تلوار سے اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی۔ بس وہ اونٹنی پر حملہ ہونا تھا، اس کو مارنا تھا، تو پھر ان پر بھی عذاب آ گیا۔ ایک چیخ، ایک دھماکہ، زوردار آواز، اسی سے وہ گھروں کے اندر اوندے پڑے، منہ پڑے رہ گئے۔ نبیوں کے انکار، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانے کے ساتھ ساتھ عملی زندگی کے اندر بھی ان میں بڑے کبھی حرکتیں تھیں جن کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں منع کیا، وہ باز نہیں آئے۔ بلکہ آخر جو ڈراپ سین ہوا وہ کیا ہوا کہ وہ چونکہ ٹین ایج لڑکوں میں دلچسپی رکھتے تھے اور ان کے ساتھ سیکس کرنے کے عادی تھے، وہ فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا قوم لوط پر عذاب بھیجنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹین ایج لڑکوں کی شکل میں اس شہر میں داخل کیا۔ فرشتے کی شکل بدل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ تو میری اور آپ کی شکل بھی بدل سکتا ہے ویسے، لیکن بہرحال ٹین ایج لڑکوں کی شکل میں وہ داخل ہوئے، بڑے خوبصورت ہینڈسم ٹین ایج لڑکے۔ اب یہ خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی پورے گاؤں میں کہ آج بڑا عمدہ شکار جو ہے، ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، لوط کے گھر آیا۔
تو لوط کے گھر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا، دروازے کھٹکھٹا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، ان کی منتیں کر رہے ہیں، نہ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، اف ایٹ آل تمہاری ہوس ہوا ہے تو میں اپنی بیٹیاں تم سے بیاہ دیتا ہوں، مجبوری کی حد ہوتی ہے نا، لیکن وہ مانے نہیں، کیا میں ادھر ادھر نہ مار، لوط تمہیں پتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ اور پھر وہ فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام سے کہ گھبرائیے مت، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان پر عذاب لانے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کے قریب بھی نہیں پھٹک سکیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ اور پھر حکم ہو گیا کہ راتوں رات اپنے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو لے کر آپ نکل جائیں، لیکن آپ میں سے کوئی مڑ کے پیچھے نہ دیکھے، آپ سب سے پیچھے رہیں۔ اور پیچھے سے پھر اس قوم پر عذاب آیا، وہ شاید اتنا شدید عذاب تھا کہ اس کو کوئی دیکھ کر برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بستیوں کو اٹھا کر اور پھر یوں ان کو الٹا کر دیا اور ان پر پتھر برسائے، مٹی کے پتھر، یہ مٹی پک جاتی ہے پھر وہی جو ہے وہ چینی بن جاتی ہے، وہی مٹی کے برتن جو ہوتے ہیں جو سخت ہو جاتے ہیں، پتھر بن جاتے ہیں، تو وہ ان پر برسائے گئے۔ اور پھر اس کے بعد قوم شعیب آئی، حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے، اور مدین دو تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع تھا، اور انہوں نے وہاں پر اپنی دکانیں بنا لی تھیں اور ایکا کر کے اس میں داپ تول میں کمی کرتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے وارن کیا ایسا نہ کرو۔ انہوں نے الٹا حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات پر دخل دینے والے؟ تمہاری نمازیں کیا تمہیں یہ پڑھاتی ہیں کہ تم ہمارے معاملات میں دخل دو؟ گیٹ اباؤٹ اٹ، ہمارے مال ہیں، ہم من مانی کریں گے۔ تو پھر ان پر بھی ایک زوردار آواز اور دھماکہ، جس کی وجہ سے وہ بھی بھسم ہو کر رہ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ فرعون کی طرف بھیجے گئے، فرعون نے انکار کیا، اور سورہ مومن پڑھی ہے کہ فرعون نے باقاعدہ اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، ضرورنی اقتل موسیٰ، لیٹ می کل موسیٰ ناؤ، مجھے موسیٰ کو قتل کر لینے دو۔ تو اسی کے خاندان میں سے ایک سردار، جن کو قرآن مجید نے مومن آل فرعون کہا ہے، قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہ تو فرعون کے خاندان میں سے ایک ایمان والا کہنے لگا، اتقتلون رجلا، جو اب تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کو بھی ڈبو دیا، فرعون، آل فرعون اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ اب اس کے بعد بھی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی 900 سال کا فصل ہے۔ آتے رہے بنی اسرائیل میں پے بے پے پیغمبر، ایک ایک بستی میں دو دو پیغمبر، ایک ایک وقت میں دو دو تین تین پیغمبر، ایک اس بستی میں، ایک اس بستی میں، ایک اس بستی میں۔ لیکن بنی اسرائیل کے آخری رسول جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ میں نے پچھلی دفعہ نوٹ کروایا تھا کہ حضرت زکریا خالو تھے حضرت مریم کے، تو حضرت یحییٰ کزن لگے حضرت مریم کے، اور حضرت مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو رشتے میں ماموں لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت یحییٰ، لیکن وہ قتل ہو گئے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیوں اٹھایا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، اس لیے کہ 571 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، اور 610 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیلنڈر جو ہے اپنے ذہن میں آپ رکھیں تو پھر
جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے کیلنڈر ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اسی طرح انبیاء کرام کی اس تاریخ کا بھی کوئی زیادہ تفصیلی نہیں، موٹا موٹا جیسے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی تقریباً 600 سال، تو میں بائی دی وے تاریخیں یاد ہے تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ 571 میں حضور کی ولادت ہے اور 610 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہے۔ لیکن ایک موٹا موٹا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سال پہلے کی شخصیت ہے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 1500 سال پہلے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمارے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 4000 سال کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ موٹی موٹی باتیں یاد رکھتے تو اس پہ پھر یہ سارا کچھ جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، اور بنی اسرائیل نے انہیں قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اس پر بحث ہو چکی ہے، گفتگو ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی پلاننگ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اور ان کی بجائے ان کا ایک حواری جس نے مخبری کی تھی وہ سولی چڑھ گیا۔ یہ تو ہمارا موقف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کنفیوژن پیدا کر دیا۔ یہ کیا ہوا کیوں؟ قرآن مجید واضح کرتا ہے حضرت عیسیٰ کے تذکرے میں بنی اسرائیل پر جو چارج شیٹ قرآن مجید میں آئی ہے، اس میں ایک کیا ہے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ رسول اللہ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، حالانکہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا، ولیکن شُبِّہَ لَهُم، بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا۔ اس کنفیوژن کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، اب ان کی دنیا میں تشریف آوری کے تقریباً 2000 سال بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب قریب ہے ڈراپ سین اس پورے زندگی کے اس نظام کا۔ وہ ڈراپ سین بھی 100 سال تک محیط ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضرت مہدی کی پہچان ہے، ان کا ظاہر ہونا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ تشریف لانا ہے، اور پھر وہ جنگوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو ہاں ہونے والا ہے اس زمین پر، قتل و خون کی انتہا ہونے والی ہے، یعنی وہ سب باتیں جو ہیں وہ یہ ہونی ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل بادشاہ کی حیثیت سے یہاں پر کوئی 40 سال جو ہیں وہ رہنے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا، ان کا وصال ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ دوبارہ انحطاط جو ہے وہ شروع ہوگا، اور بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا اس زمین پر باقی نہ رہے گا، تب کیا بتائے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں ہے؟ یہ ساری جو تمہید آج میں نے باندھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ڈکلیئر قرآن مجید میں کیا ہے، میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي۔ سورہ صافات میں فرمایا کہ ہمارا ایک کلمہ جو ہے وہ پہلے سے ایشو ہو چکا ہوا ہے، ورڈکٹ پاس ہو چکا ہوا ہے کہ میرے رسول بندے جو ہیں وہ میں ان کی مدد کروں گا، اور وہ ضرور زمین پر غالب ہو کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے رسول بندوں کے بارے میں ہمارا ایک فیصلہ، ہمارا ایک ورڈکٹ پاس ہو چکا ہے، اور وہ کیا ہے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ان کی یقیناً مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارے لشکر غالب ہو کر رہیں گے۔ اب غور کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان نبیوں کی مدد کرنا چاہتا جو قتل ہو گئے بنی اسرائیل کے ہاتھوں، تو کیا اللہ تعالیٰ عاجز ہو جاتا؟ نو، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے نبیوں کو قتل ہونے دیا، لیکن رسولوں کو قتل ہونے نہیں دیا۔ رسولاً الی، میں نے آپ کو نوٹ کرایا نا کہ فلاں کی طرف، فلاں قوم کی طرف، فلاں شخص کی طرف رسول۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ گورنمنٹ کی مشینری میں تمام پاکستان ہی کے شہری ہیں، لیکن گورنمنٹ ملازم جو ہیں وہ بھی 2 طرح کے ہیں، بلکہ کئی طرح کے ہیں، یعنی ہمارے ہاں 22 گریڈز کے ملازم ہیں، گریڈ 1 سے شروع ہو کر گریڈ 22 تک جو ہے وہ ملازم ہوتے ہیں۔ جتنا اونچے درجے کا کوئی ملازم ہے اتنا ہی اس کا اونچا گریڈ ہے، یعنی عام طور پر
ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ چھوٹے ضلعوں کا گریڈ 19 کا ہوتا ہے، بڑے ضلعوں کا گریڈ 20 کا ہوتا ہے۔ کمشنر جو ہے یہ 21 کا 20 کا ہوتا ہے، اور پھر چیف سیکریٹری جو ہے وہ 22ویں گریڈ کا ہے، آئی جی جو ہے وہ 22ویں گریڈ کا ہے۔ پھر پولیس کے اندر بھی یعنی ایس ایچ اے جو ہے وہ نارملی اگر انسپیکٹر آف پولیس ہے تو وہ 16ویں گریڈ کا ہے۔ پھر ڈی ایس پی جو ہے یا اے ایس پی وہ 17ویں اسکیل کا ہے۔ فرق دونوں میں کیا ہے کہ جو انسپیکٹر سے پروموٹ ہوتا ہے وہ ڈی ایس پی کہلاتا ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، اور جو ڈائریکٹ سی ایس ایس سے سلیکٹ ہو کے آتا ہے وہ اے ایس پی کہلاتا ہے، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس یا ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس۔ اس کے بعد پھر گریڈ 18 میں ایس پی بن جاتا ہے، وہ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہے۔ پھر گریڈ 19 میں ایس ایس پی ہے، پھر گریڈ 20 میں ڈی آئی جی ہے، پھر 21 میں اے آئی جی ہے، ایڈیشنل ڈپٹی انسپیکٹر آف جنرل، ڈپٹی ایڈیشنل انسپیکٹر آف جنرل پولیس، انسپیکٹر جنرل آف پولیس، اور پھر 22ویں اسکیل میں وہ آئی جی ہے۔ اچھا، ایک ہے ان کا رینک اور ایک ہے ان کی پوسٹنگ، ان دونوں میں فرق ہے۔ اب 22ویں گریڈ کے جتنے بھی آفیسر ہیں پاکستان کے اندر وہ ایک اعتبار سے سب برابر ہیں، لیکن دوسرے اعتبار سے ان میں فرق ہے۔ ایک ہے ان میں سے آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی، جس کے پاس کوئی قلم دان نہیں ہے، گورنمنٹ کو یا تم یہ فلانا انکوائری کر دو وہ انکوائری کر دے گا، تم یہ فلانا کام کر دو وہ کر دے گا، لیکن اس کی باقاعدہ کوئی پوسٹنگ نہیں ہے کہیں پر۔ اب اس 22ویں اسکیل کے افسر کے مقابلے میں تھانے کا محرر جو صرف ہیڈ کانسٹیبل ہے اس کی حیثیت زیادہ ہے۔ یعنی اگر حملہ ہوگا کسی تھانے پر اور محرر قتل ہو جائے گا جو کہ صرف ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے، تو اس میں وزیر اعلیٰ سمجھے گا کہ شاید یہ مجھ پر حملہ ہوا ہے، اور پولیس جو ہے وہ پوری قوت کے ساتھ اس کو ریٹیلیٹ کرے گی، اس کا جواب دے گی۔ اس کے مقابلے میں کوئی آئی جی کے رینک کا بندہ پولیس کا، لیکن اس کے پاس کوئی پوسٹنگ نہ ہو، وہ اسپیشل ڈیوٹی پر ہو، وہ قتل ہو جائے گا تو زیادہ سے زیادہ خبر اخبار میں آ جائے گی کہ فلانا 22ویں اسکیل کا افسر جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس کوئی پوسٹنگ نہیں تھی، اس کی کوئی آفیشیل حیثیت نہیں۔ تو انبیاء کرام میں سے جس کو اللہ تعالیٰ کہیں پوسٹ کرتا ہے کہ اذهب الی فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا کوہ طور پر، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پوسٹنگ ہو گئی۔ انا ارسلنا نوحا الی قومی، یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیج دیا۔ اب جس کو بھی رسول الی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اس کو رسول فلاں کی طرف، فلاں قوم یا شخص کی طرف بھیجا ہے، اس کی ایک آفیشیل حیثیت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اب اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کو نہ صرف یہ قتل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، مغلوب بھی نہیں ہونے دیا۔ باقی سب میں تو فیصلہ ساتھ ساتھ چکا دیا گیا، قوم تباہ کر دی گئی، فرعون کو تباہ کر دیا گیا، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو بچا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ایک مختلف کام ہوا، اور وہ مختلف کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے خلاف ججمنٹ ریزرو کر لی۔ بنی اسرائیل کے خلاف کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اسرائیلی تھے، یہ جو یاد رکھیے گا، وہ خود بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف، تو انہوں نے اسرائیلی علماء جو تھے ان کے کچے چٹے کھولنے شروع کر دیے، ان کی ہیرا پھیریاں، ان کی فتویٰ فروشیاں اور ان کی دو نمبریاں اس کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا، اور ایسی ایسی سخت تنقیدیں ہیں بائبل کے اندر علماء کے اوپر، یہودی علماء کے اوپر، کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگا جائیں گے۔ انہیں قبریں قرار دیا ہے کہ یہ قبریں ہیں جن کے اندر بوسیدہ ہڈیاں ہیں، اور صرف ان کے اوپر چونا پھیر دیا گیا ہے، کوئی حیثیت نہیں، ان کے دل مر چکے ہیں۔ یہ سانپ کے سپولی کہا ہے ان کو، یہ سانپ ہیں، بچھو ہیں کاٹنے والے، کہ جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ اب ایسے میں ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے برداشت کرتے، یا تو بدلے پتر بن جاتے، وہ بننا نہیں تھے انہوں نے۔ اب انہوں نے سارا کا سارا زور لگایا کہ کنڈے کر دو، اور یہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے وقتاً فوقتاً کہ جب بھی کوئی مسلح اٹھا ہے، ہمارے بڑے بڑے جو نام ہیں تاریخ کے اندر، کسی کو جیل میں ڈالا گیا ہے، کسی پر تشدد کیا گیا ہے، یعنی ہمارے دو بڑے ائمہ جو ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جیل میں ڈالا گیا،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگائے گئے۔ تو جب ہمارے اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اس سے آپ سمجھیے کہ اس دنیا میں جو راج رہا ہے مافیا کا، مافیا تو جدید اصطلاح ہے، اس نے اپنے سامنے کسی کو ٹھہرنے نہیں دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو جیل میں ڈال دیا، کسی کو سزا دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بچانا چاہا بچا لیا، اور جو بہرحال ان کی بھیڑ چڑھ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک فیصلہ ہے، اپنی ایک پلاننگ ہے جس کے تحت یہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص معاملہ کیا کہ انہیں زندہ اٹھا لیا اور بنی اسرائیل کے خلاف اپنی ججمنٹ ریزرو کر لی۔ جیسے ہمارے یہاں عدالتوں میں ہوتا ہے نا، ہیئرنگ مکمل ہو گئی، اس کے بعد ججمنٹ ریزرو کر دی جاتی ہے اور اگلی تاریخ دے دی جاتی ہے، یا کہا جاتا ہے کہ بعد میں تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ اس میں پھر جج صاحب آ کے بیٹھتے ہیں، پہلے ایک مختصر فیصلہ سناتے ہیں، اس کے بعد پھر باقاعدہ تحریری فیصلہ جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے رسول تھے، اس کو نہیں بھولنا آپ نے۔ لہذا باقی پیغمبروں کی طرح ان کے جو دشمن ہیں ان کو سزا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ملنی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم غرق کی گئی، فرعون فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے غرق کیا گیا۔ یہ بات کو ذہن میں رکھیں، پھر وہ پوری پکچر جو ہے وہ آپ پر واضح ہو جائے گی کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ حضرت یعقوب کی اولاد ہے۔ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور اسرائیل کے عبرانی زبان میں معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور اردو میں بھی سمجھ میں آ جائے گا، عبرانی میں ایل کہتے ہیں اللہ کو۔ شاید عیسائیوں کے یہاں کبھی آپ نے سنا ایلی ایلی لما سبقت نہیں، اللہ کو ایلی کہتے ہیں نا وہ، تو اے اللہ تو نے مجھے چھوڑ کیوں دیا، یہ ان کی ایک عیسائیوں کی دعا ہے۔ تو اسیر ہم اردو میں کہتے ہیں قیدی کو، غلام۔ تو اسرائیل اللہ کا بندہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو نا یہ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی پیدائش کا ذکر ہے، لیکن جب حضرت اسماعیل کا ذکر ہوتا ہے تو غلام حلیم کہا جاتا ہے، بردبار، ٹالریٹ کرنے والا بیٹا۔ ٹالریٹ کرنے والے کی اس سے زیادہ اور کیا انتہا ہو سکتی ہے کہ وہ باپ کے سامنے سر یوں کر کے ڈال دے کہ میرے گلے پہ چھری چلا دیں۔ یہ ٹالرنس ہے ان کی، وہ ٹالرنس کا نشان ہے، علامت ہے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو جب کہا جاتا ہے تو غلام علیم کہا جاتا ہے، علم والا بیٹا۔ تو حضرت اسحاق کی اولاد جو ہے یہ بے حد ذہین ہے، اور آج بھی آپ کو آپ فیلڈ میں چلے جائیں، آپ کو یہودی جو ہے اس میں سب سے آگے نظر آئیں گے۔ سوشل سائنسز ہوں، ان کے اندر ریسرچ ہو، اور اسی طرح بڑے بڑے نام جو تاریخ پر اپنے نشان ثبت کرنے والے ہیں وہ یہودی ہیں سارے۔ علامہ اقبال نے کارل مارکس کے بارے میں کہا، وہ یہودی فتنہ گر، وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے جس کے جنوں سے تار تار۔ تو وہ بھی کون تھا؟ یہودی تھا۔ فرائڈ، جس نے دنیا کی تہذیب پر انمٹ نشان چھوڑے ہیں، اور ایک دم جو ہے بے رہروی کا دروازہ کیا اس کا بڑا پھاٹک جو وہ کھول دیا ہے۔ یہ ساری جتنی بھی بے حیائی نظر آتی ہے، اس میں بڑا اہم کردار جو ہے وہ فرائڈ کا ہے، سیگمنڈ فرائڈ کا ہے، وہ بھی یہودی تھا۔ عام طور پر ہوا کیا ہے، جو پچھلی دفعہ میں نے بات کہی تھی نا، وہ آیات آپ کو سنائی تھی کہ شیطان نے چیلنجنگ انداز میں اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اگر تو مجھے موقع دے دے، جو اللہ نے دے دیا، تو پھر میں تیرے بندوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو کیپچر کر لوں گا، میں ان کو اپنا غلام بنا لوں گا، تیرے شکر گزار نہیں رہیں گے وہ، پھر میں انہیں حکم دوں گا تو وہ میرے کہنے پر اپنے چوپایوں کے کان کاٹیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ تیری تخلیق کے اندر ٹیمپرنگ کریں۔ اچھا، اب غور کیجئے، آئے دن یعنی اقوام متحدہ کو وہ کیپچر کر چکے ہیں، اور اقوام متحدہ کے تھرو وہ بے حیائی کو پر باقاعدہ پروان چڑھاتے ہیں، ایک پر دوسری، دوسری پر تیسری۔ آپ کو یاد ہوگا، یعنی آج سے کوئی 20-25 سال پہلے 3 کانفرنسیں ہوئیں، ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری۔ پہلے ہوئی کانفرنس کائرو میں،
ساری اس بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی، پھر بیجنگ +5 اس کے 5 سال کے بعد وہ اقوام متحدہ کے اندر وہ کانفرنس ہوئی۔ اس کے ایجنڈے کیا تھے؟ پڑھ کے تو دیکھیں، انٹرنیٹ پہ آپ جائیں گے تو آپ سب کے آپ کو جو فائنل جو کمیونیکی آخر میں ایشو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو مل جائیں گے، سب بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ بل کلنٹن جو امریکہ کا صدر تھا، اس کا جو اینول ایڈریس ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اس نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری جو آبادی ہے اس کی اکثریت وہ حرامزادوں پر مشتمل ہوگی۔ یعنی آج سے 300 سال پہلے کسی عیسائی یا یہودی یا کسی اور ملک کے اندر بھی یہ بات پارلیمنٹ میں کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو وہی کبھی کہہ سکتا تھا، لیکن کیا ہوا؟ امریکہ کے صدر نے اپنی پارلیمنٹ میں کہا، اور پروموشن کیا ہوئی اس میں پڑھیں گے آپ، اس کے نکال کے دیکھیں انٹرنیٹ میں سے، کہ انسیسٹ جو ہے اس کو بھی پروموٹ کیا جائے۔ انسیسٹ کہتے ہیں یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے درمیان جو جنسی تعلقات ہیں ان کو پروان چڑھایا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایسی ایسی حرکتیں ہیں۔ اور پھر ایٹم بم بنانے والا وہ کون تھا؟ آئنسٹائن۔ یعنی ریسرچ کرتے کرتے انہوں نے ایک ذرے کو توڑ لیا، ایٹم تک پہنچ گئے، ایٹم کو توڑ لیا اور اس کے اندر الیکٹران، پروٹون، نیوٹران سب کو دے دی۔ اب اس کو کسی پازیٹیو کام میں لگاتے، جیسا کہ بعد میں لگایا گیا کہ اب ایٹامک انرجی سے دنیا کے بہت سے حصوں میں، پاکستان میں بھی کچھ کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک پلانٹ شاید ہم نے چائنا سے خریدا تھا، جو شاید فرانس سے خریدا تھا۔ ایٹامک انرجی سے ہم بجلی پیدا کرنے لگ جائیں، یہ کیا ہے؟ اس کی ایک پازیٹیو یوز ہے۔ انسٹرومنٹس کو اسٹرلائز کرنے کے لیے وہ بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کی پازیٹیو یوزز ہیں۔ لیکن نیگیٹو یوزز کیا ہیں؟ کہ ایٹم بم یوزز بن رہا ہے۔ اب اسی طرح جو میں نے پچھلی دفعہ تفصیل سے آپ سے عرض کیا تھا، بلکہ 2 جمعے پہلے عرض کیا تھا، کہ یہ جو ساری کی ساری حرکتیں ہیں جو ہو رہی ہیں اور ان کو باقاعدہ حکومتوں کے ذریعے سے نافذ کیا جا رہا ہے، اور تعلیم کے بہانے، روشنی کے بہانے ہماری نوجوان نسل کو بے راہرو کیا جا رہا ہے، پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جو کالج کے کلاس فیلوز ہیں ان کے درمیان بھی تعلقات ہوں، پروفیسروں اور ان کی شاگرد بچیوں کے درمیان بھی تعلقات ہوں، اور جو فیمیل پروفیسرز ہیں ان کے بھی تعلقات ہوں۔ یعنی ہر سطح پر برائی کو پروموٹ کرنا۔ یعنی ٹرانسجینڈر کا قانون ہمارے ملک میں پاس ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، بعد میں کسی نے پڑھا غور سے اور اس نے پھر آواز اٹھائی، اور ابھی وقت تھا کہ اس پر ایک آواز پھیل گئی تو کام رک گیا، حکومت نے بھی کچھ اس کو دوبارہ جو ہے ریکنسیڈر کرنے کا وعدہ کر لیا۔ لیکن 1 قانون، 2 قانون، 3 قانون، 4 قانون، کب تک آپ بچیں گے؟ اور پھر آپ پر پابندیاں لگیں گی کہ یہ ایک ہے، ایڈ آ رہی ہے، اس کے ساتھ تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ یہ قطر کو فٹ بال جو ہے وہ ورلڈ کپ جو ہے وہ اس کے میزبانی کے دے دیا، ساتھ ہی کہا کہ اب یہ بھی کرنا ہوگا۔ کیوں؟ یعنی بات اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ انسانیت کے بس میں نہیں ہوگا ان کو کنٹرول کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، اور وہ چونکہ ایک معجزانہ شخصیت ہے، ان کی پیدائش معجزہ ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، بالکل بچپن میں ماں کی گود سے وہ لوگوں سے کلام کرتے ہوئے دیکھے گئے، اللہ نے ان کو طاقت دی۔ پھر بڑی ینگ ایج میں انہوں نے بات کہنا شروع کیا، اور ٹاپ کے معجزے دکھا دیے جن سے آگے کسی معجزے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، کہ قبرستان میں گئے اور مردے کے سرانے کھڑے ہو گئے، کم باذن اللہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، وہ مردہ نکل کے کھڑا ہو گیا۔ پیدائشی نابینا اس کی ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس کو دکھا دے، وہ دیکھنے لگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، یہ اس وقت ہوگا کہ جب پوری نوع انسانی مجموعی طور پر ان سے تنگ آ چکی ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے خود ایک تقاضا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں نجات دے۔ اچھا، ہر فیلڈ میں جہاں چلے جائیں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے تو بس بیڑا غرق کر دیا ہے۔ معاشیات میں یہ بینکنگ کا نظام جو انہوں نے بنایا، یعنی اس کے کچھ آسپیکٹ پہلے 2-3 ماہ پہلے میں نے بیان کیے تھے کہ کس طرح یہ یعنی انسانیت کے اندر جو ہے وہ پھیل گئے، کہ پیسہ جو ہے وہ غریب آدمی کا ہے،
لیکن دیتے یہ امیر آدمی کو ہیں۔ جو اصل کنٹریبیوٹ کرنے والے ہیں بینک اکاؤنٹ میں پیسے کو، وہ کون ہے؟ وہ ملازم لوگ ہیں، لیکن ان کو ان میں سے قرضہ نہیں مل سکتا۔ ملنا بھی ملے گا بھی صحیح تو بڑے ہائی ریٹ پر ملے گا، اور اس میں سے پروسیجرز ہوں گے کہ بس انسان ویسے ہی کانوں کو ہاتھ لگا لے کہ میں رہا اس قرضے پر۔ اسی کا دوسرا آسپیکٹ کیا ہے کہ انہوں نے دنیا کی معیشت پر تسلط حاصل کر لیا۔ بینک کا نظام بنایا، پہلے کیا کہا کہ جس کے پیچھے جو بھی ہم نوٹ ایشو کریں گے اس کے پیچھے سونا ہوگا، پھر سونے کی بجائے کیا ہوگا، اس کے پیچھے ڈالر ہوں گے، وہ بھی کیا ہیں؟ کاغذ کے پرسے ہیں۔ اور اب کیا ہے کہ ہوتے 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 اب وہ سب کے سب جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی ہو گئی ہے۔ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو بس آپ ایسے ایسے کر دیں، آپ کی پیمنٹ ہو گئی۔ اس کو کہا جی ہاں تمہیں آ گئی، جو پیمنٹ کرنے والا ہے اسے محسوس ہوا کہ پیمنٹ ہو گئی، اور جس نے لینی ہے پیمنٹ اس کو ہاں تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے آ گئے۔ اچھا، جب ان کے خلاف اویئرنیس پیدا ہوگی تو پھر یہ وہاں سے بھاگیں گے، پوری دنیا سے۔ کہاں بھاگیں گے؟ اسرائیل بھاگیں گے۔ اور اسرائیل میں جو بستیاں وقتاً فوقتاً وہ آتے رہتے ہیں اخبارات میں کہ وہ جو بستیاں بن رہی تھیں ان کے خلاف جو ہے وہ فلسطینی لڑکوں نے وہ پتھراؤ کیا، یہ کیا، احتجاج کیا، لیکن بہرحال بستیاں تو وہ بن رہی ہیں۔ وقت کوئی 4 مہینے کے بعد پھر کچھ پتھراؤ ہو جائے اور کچھ لڑکے پکڑ لیں، کچھ کو مار دیں، لیکن بہرحال وہ کام تو آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی کام کے لیے انہوں نے بستیاں بنائی ہیں کہ جب ساری دنیا سے ان کے خلاف اویئرنیس پیدا ہوگی تو یہ وہاں سے بھاگیں گے اور آ کے اکٹھے ہو جائیں گے اس میں اسرائیل کے اندر۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے نا بنی اسرائیل سے کہ جب وقت آئے گا تو جئنا بکم لفیفا۔ لفافہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس میں جو بہت سی چیزیں بند کر کے اوپر سے بند کر دیے وہ لفافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کر کے لائے گا، یعنی یہ اپنی پلاننگ سے آئیں گے بھاگنے کے لیے، بچنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا قبرستان بنائے گا اسی چیز کو۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جدھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر ڈالیں گے یہودی پگھلتا چلا جائے گا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں، یعنی جیسے کوئی لیزر ہوتا ہے، ان کو تو لیزر کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کی روزانہ شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ میں اتنی طاقت پیدا کر سکتا ہے کہ جدھر نظر دوڑائیں یہودی پگھلتا چلا جائے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ مسلمان تو انہی کے آئیں گے، مسجد میں اتریں گے، اور حضرت مہدی جو ہیں ان کو نماز پڑھانے کا کہیں گے، یعنی فجر کی نماز کے وقت وہ اتریں گے۔ اتنی تفاصیل موجود ہے حدیث میں کہ اس مسجد کے، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے، اور حضرت مہدی وہاں پر آلریڈی موجود ہوں گے، اور وہ انہیں کہیں گے کہ یا ابن مریم صلی بنا، اے مریم کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام، آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے امامکم منکم، تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، میں اب رسول کی حیثیت سے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آیا ہوں، اور وہ ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، اور پھر وہ مسلمانوں کی قیادت جو ہے حضرت مہدی جو ہیں وہ ان کے حوالے کریں گے، اور پھر جو ہے وہ عدل قائم کریں گے اس زمین پر۔ مسلمان پہچان لیں گے انہیں، اور عیسائی بھی انہیں پہچان لیں گے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ منتظر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کے، مسلمان بھی اور عیسائی بھی۔ ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، وہ بھی منتظر ہیں، اور ہم بھی منتظر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کے۔ لیکن یہودی پہلے ہی اپنا مسیح جو ہے وہ لا چکے ہوں گے، وہ المسیح الدجال ہوگا۔ اب مسیح الدجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لد کے مقام پر قتل کریں گے، یعنی وہ بھاگنے لگا ہوگا وہاں سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں پر اس مقام کو قتل کریں گے۔ اور لڈا جو ہے یہ یاد رکھیے گا، اسرائیل کی سب سے بڑی جو ایئر بیس ہے وہ لڈا اس کا نام ہے، تو غالباً وہاں سے وہ فلائی کرنے لگا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر اس کو قتل کریں گے۔ یہ ساری تفاصیل جو ہیں میں نے اشارات کر دیے ہیں، آپ کتابیں بڑے ریسنٹلی کتاب شائع ہوئی ہے مفتی مسعود ظفر صاحب کی طرف سے، علامات قیامت، اور پھر دجال کے بارے میں بھی انہوں نے بہت ساری احادیث جو ہیں بڑی محنت سے اکٹھی کی ہیں، سوسا روڈ کے ساتھ مدینہ ٹاؤن میں، تو وہاں پر ان کی لائبریری ہے، وہاں سے وہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ آپ بلال سے بھی کہہ دیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو وہ کتاب جو ہے وہ مہیا کر دے گا۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ سب کو پڑھنی چاہیے، اور آپ کو ایک علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ آج کل ہمارے پاس وقت کافی ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمارے سب کے انگلیوں کے نیچے ہے، تو ہم جو ہیں وہ ہوائی خبریں جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، ان پر بحث کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر پوری بیک گراؤنڈ ہمارے سامنے ہوگی تو انشاءاللہ
اس میں آج کی جو سیاست ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آئے گی اور آپ زیادہ اویئرڈ محسوس کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔